السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے 13 فروری 2025 اور اردو کی تاریخ ہے 14 المعظم، لیکن مغرب کے بعد 15ویں شب جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ، مکمل طریقہ اور صلاۃ التسبیح کی نماز کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ عام طور پر شب برات کے میں جو ہے لوگ جو ہے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی جو ہے گھر میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتی ہیں۔ تو اس کی کیا فضیلت ہے، آئیے میں آپ حضرات کے سامنے بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے ایسے الفاظ نکلوائے، ایسے ورڈز نکلائے جو لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو یاد رکھیے، یہ جو نماز ہے صلاۃ التسبیح کی نماز، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے تھے، اور یہ فرمائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو سکے تو اس کو روزانہ پڑھے، یعنی پر ڈے، روزانہ۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہفتہ میں ایک مرتبہ یہ نماز پڑھے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینہ میں ایک مرتبہ یہ نماز پڑھے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ یہ نماز پڑھے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم پوری زندگی میں صلاۃ التسبیح کی نماز ایک مرتبہ ضرور پڑھ لے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اگر سمندر کے جھانک کے برابر بھی آپ کے گناہ ہوں گے، چاہے مرد ہو یا عورت، آپ اعلانیہ طور پر کیے ہوں یا چپکے سے کیے ہوں، جو بھی جانے انجانے جو غلطیاں ہوئی ہوں، سمندر کے جھانک کے برابر بھی ہوں، تو وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نفل نماز کی نیت باندھیں گے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نفل نماز، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھے۔ نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد کھڑے کھڑے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، مکمل نہیں پڑھیں گے، بس واللہ اکبر تک پڑھیں گے۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، اور سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر تک پڑھیں گے۔ تو 15 اور 10 کتنے ہوئے؟ 25 ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جب آپ رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں پہلے تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 یا 7 مرتبہ پڑھ لیے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے، تو 25 اور 10 کتنے ہوئے؟ 35 ہو گئے۔ رکوع سے جب اٹھیں گے سیدھا کھڑا ہوں گے، ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد اگر دعا یاد ہے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یاد ہے تو ٹھیک ہے پڑھ لیے، نہیں ہے یاد تو ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد آپ یہ پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، کھڑے ہوئے ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ کو پڑھیں گے، تو 35 اور 10 کتنے ہوئے؟ 45 ہو گئے۔ پھر آپ جب پہلی سجدہ میں جائیں گے تو سب سے پہلے تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، تو 45 اور 10 55 ہو گئے۔ پھر پہلی سجدہ سے اٹھیں، کھڑے ہو بیٹھ جائیں گے، پہلی سجدہ سے اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، دعا یاد ہے دونوں سجدوں کے درمیان تو پڑھ لیں گے، اور نہیں تو پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو 55 اور 10 کتنے ہوئے؟ 65 ہو گئے۔ پھر آپ دوسری سجدہ میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، تو کتنے ہو گئے؟ 65 اور 10 75۔ تو ایک رکعت میں آپ کو 75 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اور پھر دوسری رکعت میں کیا کرنا ہے؟ پہلی رکعت میں تو آپ کو ثنا کے بعد، دوسری رکعت میں یہ کرنا ہے کہ آپ کو جو ہے سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ سورت کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ الحمد شریف سے پہلے 15 مرتبہ، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ سورت کے بعد 10 مرتبہ، پھر وہی ترتیب سے آپ رکوع میں 10 مرتبہ،
फिर रुकू से उठ के 10 मरतबा, फिर पहली सजदा में 10 मरतबा, फिर पहली सजदा से उठ के बैठने में 10 मरतबा, फिर उसके बाद दूसरी सजदा में 10 मरतबा। तो ये एक रिकात में 75 मरतबा, और अगर 4 रिकात में शुमार करेंगे तो 300 मरतबा ये कलमा पढ़ना है। तीसरा कलमा मुकम्मल नहीं पढ़ना है। तो ये नमाज बहुत सारे लोग हैं जो हफ्ता में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो महीना में पढ़ते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि शब बारात में ख़ास तौर से जो है उस वक्त इबादत की नीयत से, जागने की नीयत से सलातुत तस्बीह की नमाज औरतें भी पढ़ती है और मर्द हजरात भी पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उनको जो है बात समझ में आ जाए कि तीसरा कलमा कितनी मरतबा पढ़ना है, पहली रिकात में कैसे पढ़ना है, दूसरी रिकात में कैसे पढ़ना है, क्या फ़जीलत है। इस वीडियो को शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व